اچھا مجھے بتائیں ایلس فیض کے پیچھے سورس آف موٹیویشن کیا تھا؟ مطلب ایک سننے میں نا میم بہت ہی فیسینیٹنگ بات لگتی ہے، ایک بندہ دوسرے کنٹری سے آتا ہے، یہاں کے بندے سے شادی کر لیتا ہے، پھر ہماری ملک کے لیے کام پھر کرتا ہے اور پھر عورتوں کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کے پیچھے سورس آف موٹیویشن کیا فیض صاحب کی محبت ہے، کیا ہے؟ وہ بھی ہے. ہاں مائی مدر واز اے کمیونسٹ، وہ پارٹی ممبر تھے. بالکل ٹھیک ہے، مارکسسٹ فیض تھے. اچھا وہ پارٹی ممبر تھے، کمیونسٹ پارٹی کی ممبر. فیض صاحب ایکٹیوسٹ نہیں تھے، ممبر نہیں تھے، بعد میں ہو گئے تھے؟ نہیں کبھی نہیں ہوئے. He was never a member of the party. اچھا only Marxist. ٹھیک ہے. اور وہ بھی روسی مارکسسٹ. ٹھیک ہے جی 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 جی. تو یہ کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھے، تو لہٰذا ایک عوام کی خدمت، ایک عوام سے پیار، ایک عوام، وہ انہیں شاید تو نہیں کہنا چاہیے، وہ انہیں اس شخص میں نظر آیا. اس کی ظاہر ہے جو بھی اس کی لائف تھی، جو بھی تھا یہ وہ. پھر ان کا دھیما پر جو میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے جو موجود ہے کہیں، جس میں یہ ہے کہ their common love of Shakespeare brought them together. فیض نے بھی ہم نے انگلش کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو اور والدہ میری، تو وہ میرے خیال میں جب ملتے ہوں انگریزی میں بات کرتے ہیں، اردو تو نہیں آتی، اتنی پیاری اردو بول. بعد میں ہم بات کر رہے ہیں 36 37 38 39 40 41 42، اس وقت تو نہیں آتا. آپ کی پیدائش سے پہلے بہت پہلے شادی ان کی ہوئی ہے 1900، سلیمہ 42 میں پیدا ہوئی ہے. یو آر 40. 1943. ہاں میں 40. تو اس وقت پھر انگریزی، تو ایک شخص دھیما، پیارا، صحیح، نرم مزاج، نرم بات، تو یہ اپنے شاعر. بالکل صحیح. تو شاید یہ باتیں انہیں اچھی لگیں جو بھی تھیں، اور وہ پیچھے چھوڑ کے آئی تھی کہ اب کیونکہ واپس جانا مشکل تھا، جنگ ہو گئی تو جائے کیسے. ٹھیک ہے، کٹ آف ہو گئے. بالکل ٹھیک. اور بہن بھی یہاں تھی، تاثیر صاحب، ایک فیملی تھی. تو بھائی وہیں رہ گئے، اور ایک دو بھائی اسے تو ملی نہیں. اس کے بعد کبھی جو وہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے. اچھا. تو وہاں پہ تو کالے لوگ نہیں جا سکتے، تو وہ تو بیچاری فتح پہ ان کا. میں نے سب سے ملی دیکھے وہ خطوں کے ساتھ. تو وہ ایک انہوں نے اپنا لیا، اس دیش کو اپنا لیا. اس وقت تو انڈیا تھا، دیش کو اپنا لیا، یہاں کے لوگوں کو اپنا لیا. دیکھا کہ یہاں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اور کیا ہو رہا ہے. تو وہ ان کی اندر جو کمیونزم یا مارکسزم تھی وہ باہر نکلی. پھر کچھ ایسے لوگوں سے دوستیاں ہو گئیں جو اسی میں تھے. ڈاکٹر طاہرہ مظہر علی تھیں اور اس قسم کے لوگ تھے. تو وہ دوستیں ساری عمر آپ چلی، اور انہوں نے پھر اپنی کمیٹی بنائی، آرگنائزیشنز بنائی، اور پاکستان ویمنز ایسوسیشن بنائی، پروفیسر ویمنز ایسوسیشن بنائی. اور پھر اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ بلاکس تھے، مارکسسٹ بلاکس تھے، کمیونسٹ بلاکس تھے، ہنگری تھا، چیکوسلوواکیا تھا، اب تو دنیا بدل گئی ان کے ساتھ. تو اس طرح سے پھر انہوں نے اپنی زندگی کو بھرا. صحیح ہے. لیکن اس ملک میں چونکہ اتنی کچھ نہیں ہوتی تھی، وہ بیچاری وقت مصروف ہی رہتے تھے. ان فیض سے گیا، ان پل صاحب صحیح ہے، چلتا ہی رہتا تھا کچھ نہیں. صحیح ہے. اور پھر ان کو لینن پیس پرائز مل گیا. ماشاء اللہ. نہیں لینا، لوگوں نے کہا آپ نے نہیں جانا. 1962 کی بات ہے. تو اس وقت تو ایوب خان سے، تو انہوں نے کہا نہیں باپ. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا پرائز میں کیسے نہ لوں. صحیح. تو جاؤں گا. صحیح ہے. ان کا پھر آپ واپس نہیں آنا. صحیح ہے. کہ نہیں آؤں گا. صحیح. دیکھیے وہ تو مختلف کہتے ہیں، میرے لیے تو یہ نوبل پرائز سے بڑا. ہاں اس وقت گئے تو یہاں شور مچ گیا، تو واپس نہیں آنا. پھر لندن چلے گئے، پھر ہمیں بلا لیا، پھر ہم بھی لندن چلے گئے. 3 سال وہاں گزارے. دل تڑپا، پاکستان سے بات ہو رہی نہیں سکتے. تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں وہاں پہ. تو میری والدہ کہتی ٹھیک ہے تم جاؤ، میں نہیں جاؤں، تم اس کو لے جاؤ. تو اس طرح سے بڑی اونچ نہیں چلتی رہی ہماری. صحیح ہے. لیکن وہ شخص پھر اس کے بعد جو ضیاء الحق کے زمانے آئے، جو بھی کچھ ہوا، چھوڑ گئے. 7 سال بیروت میں جو آپ آج کل جب میں سنتی ہوں جو ہوتا ہے حالات، اگر آپ یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے جس میں ان کے خط بھی ہیں، جس میں انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ بیروت میں سے خط آ رہے ہیں ہمیں کہ کس طرح باہر بمباری ہو رہی ہے، اور کس طرح میں اور آپ کی اماں جو ہیں وہ اپنا کان تکیے پہ لپیٹ کے سوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ صبح ہم یہاں نہیں ہوتا. تو ایسے وقت اس طرح سے انہوں نے کیسے وقت گزارا. پھر بھی کہ نہیں، تو 1983 میں پھر وہ 82 میں واپس تھے.
میں تو کہتا ہوں آئے اس لیے تھے کہ جانے کا ٹائم آ گیا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک.